نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بابا نے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا مائک ایک اور درود پڑھے بلند پر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ صلوات بھیجو، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت گرامی قدر اور میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میں جناب موسیٰ بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ حقیر کی مجلس سننے کے لیے تشریف لائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند جو اس کے عرصے کے دوران مجالس میں آیا کرتے تھے، مومنین مومنات نہیں رہے، ان کے لیے بھی اور آپ اپنے سارے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تلاوت کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب جو ہے وہ بخش دیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کی کائنات، پوری کائنات میں جہاں جہاں پر مظلوم کربلا کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، مولا تمام پڑھنے سننے والوں کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھے، پڑھنے والوں کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تو ذرا گفتگو جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، وہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے تھوڑے سے آگے آ جائیں۔
پیچھے آنے والوں کو محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ایک ضروری پیغام ہے تمام مومنین مومنات کی خدمت میں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے لوگ ہیں جو مظلوم کربلا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی آزاداری مناتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلیں مجلس سننے کی غرض سے، جہاں سے بھی آپ تشریف لا رہے ہیں، تو دل میں نیت کر کیا ہے؟ ویسے نیت جو ہے وہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، وہ دل میں ہی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آئے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو جب تک آپ واپس نہیں جائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نیت المؤمن افضل من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کی عمل سے افضل ہوتی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بندے نے مسجد کے قریب گھر بنایا اور اس میں اس نے روشن دان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ روشن دان تم نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے رکھا ہے کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کاش تو یہ نیت کرتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آ، روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، لیکن جب تک اس کا وجود رہتا اس نیت کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہتا۔ تو ہر کام جو ہے وہ قربتاً الی اللہ، جو بھی آپ قربتاً الی اللہ کریں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر کام قربتاً الی اللہ کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ حتیٰ کہ یہاں جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، صلوات پڑھتے ہیں، اس کا بڑا عظیم ثواب ہے، نعرہ لگاتے ہیں ختم قرآن کا ثواب ہے، لیکن اس کی بھی نیت کر لیں تو اس کے ثواب میں کوئی بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ معلوم بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بلندوں میں۔ میرے اور آپ کے درمیان جو موضوع رہے گا پورے 10 دن وہ ہے مخلوق اول۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ہادیان برحق کا تعارف کروانا اور ان کے امر کو زندہ کرنا، یہ 2 کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ آج کی جو تقریر ہے، آج پہلا دن ہے، آپ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ کل سے جو ہے پروگرام سارا وہ رواں دواں ہو جائے گا۔ یہ 3 سوالوں پر مشتمل ہے۔ 3 سوالوں کا جواب ہے کہ یہ جو مجالس ہم برپا کرتے ہیں اور پورا سال کرتے رہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب۔ دوسرا ہے کہ یہ مجالس برپا کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کو جو بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے۔ اصل میں آپ تو سمجھدار ہیں، مجالس ہوتی ہیں بچوں کے لیے تاکہ وہ جو ہے لرن کریں، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ مجالس جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں، اس کیوں کا جواب میں نے دینا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ اس کا ہمیں ثواب کیا ملتا ہے۔ میں جب پہلے آیا تھا نا تو بہت اچھا آپ سنتے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ تک بات میری پہنچ رہی ہے، آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے تو آپ شریک رہیں گے گفتگو کے اندر، اور آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ چند بندے ہوتے ہیں جو مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بندہ گفتگو کرتا رہتا ہے، باقی جو دور بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بات سمجھتا اور سنتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیں۔ تقریر شروع کروں؟ وہ تقریر والا نعرہ لگائے پہلے۔ بڑی توجہ سے میری بات سننی ہے،
میں بات بڑی سمجھا کے کرتا ہوں اور انشاءاللہ 100% سمجھ نہ آئے نا تو میں مطمئن نہیں ہوتا خود کہ بات میری پہنچی نہیں. اللہ کی ذات نے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں اپنے حبیب کے ذریعے سے. اللہ کا محبوب جو ہے وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. پیغمبر نے ڈرایا بھی ہے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. مثال کے طور پہ میں خوشخبری سنا دیتا ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میرے حبیب خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات بھی ہے رحمت بھی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ خوشخبری مثال کے طور پہ میں نے سنائی ہے. بہت ساری خوشخبریاں ہیں قرآن مجید کے اندر. اگر آپ تلاوت کرتے ہیں نا، تلاوت کریں تو بہت ساری خوشخبریاں آپ کو ملیں گی. میرا چونکہ میں اس وقت چلا جاؤں تو میرا مضمون رہ جائے گا جس کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں. بہت ساری خوشخبریاں پیغمبر اسلام نے سنائی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک آپ کو سنا دی. جو خوشخبری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے نہیں سنوائی بلکہ بذات خود سنائی ہے. اب ذرا سوچیں کہ ایسی خوشخبری جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بھی نہیں سنوائی بذات خود سنا رہا ہے، وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. لو جناب میں وہ خوشخبری شروع کرنا ہے. سورہ مبارکہ شورى ہے، وہاں سے یہ میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی، یہ وہ بات ہے. ذالکہ دور کے لیے اس میں اشارہ ہے. ماشاءاللہ. ذالک الذی، یہ وہ بات ہے. یبشر اللہ، جس کی اللہ خود بشارت دے رہا ہے. حبیب کے لیے نہیں، ڈائریکٹ خود دے رہا ہے. تو یہ کوئی بڑی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بولا جس کی اللہ بنفس نفیس خود جس کی بشارت دے رہا ہے، وہ کتنی بڑی خوشخبری ہو. ذالک الذی، یہ وہ بات ہے. یبشر اللہ، جس کی اللہ بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے. آگے آپ کو بڑا لطف آئے گا. عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو. ابھی یہ بات آپ سمجھے نہیں ہیں، سمجھیں گے تو بڑا وجد میں آپ جھومیں گے. یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. یہ گورے کالے، یہ مسلمان سارے، اللہ نے اس گروپ کو الگ کر دیا. خوشخبری دینی ہے نا، سب کو نہیں دے رہا ہے. ایک گروپ کو الگ کر کے انہیں اپنے بندے کہہ رہا ہے. اپنے بندے، عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کی. دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماشاءاللہ آپ سارے بڑے سمجھدار ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے نا، جو تجزیہ نگار ہیں الفاظ پر غور کرتے ہیں، اس نے کہا کیا ہے. ان کے پاس کوئی میجک نہیں ہوتا، الفاظ میں سے وہ تجزیہ کر کے نتیجے تک چلے جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ارشاد فرما رہی ہے. اور قرآن مجید کے اندر گہرائی، اس کے نیچے گہرائی، اس کے نیچے گہرائی، کتنی گہرائیاں اس کے اندر. آمنو کے زمرے میں کون آتا ہے؟
جاگیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہ جو اللہ الگ کر کے کہہ رہا ہے بندوں کو کہ عبادہ الذین آمنو، یہ آمنو کون سے ہیں؟ آمنو میرے قبلہ صرف اور صرف وہ بندے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جس کو اللہ منوائے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جس کو اللہ منوائے اسے بھی مانتے ہیں، وہ اس آمنو میں آتے ہیں۔ جو صرف اللہ کو مانے اور جسے اللہ منوائے اسے نہ مانے، وہ شیطان مردود ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جو صرف اللہ کو مانے، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، میں نے کیا عرض کیا؟ وہ شیطان مردود ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ جب اپنے ملائکہ سے کہہ رہا تھا، میں بات ہر کروں گا دلیل کے ساتھ، کلیئر کر کے بالکل، اپنے ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے میرے ملائکہ، جب میں اسے بنا سنوار چکوں اور اپنی طرف منسوب روح کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرو۔ مسلسل آیتیں ہیں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا ہوا کیا؟ ملائکہ ہے نوری مخلوق، حکم کے بندے، معصوم، سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا تو خوف سے کانپنے لگے، ڈر کے ملائکہ، اور دماغ میں سوچنے لگے کہ آج ہی اللہ نے اپنے پہلے خلیفے کی خلافت کا اعلان کیا، آج ہی ایک منکر بھی پیدا ہو گیا۔ آج ہی منکر بھی پیدا ہو گیا۔ خوف سے کانپ رہے تھے کہ اس نے علی و اعلیٰ کا حکم نہیں مانا۔ انہوں نے پہلے کبھی اس قسم کا کام دیکھا نہیں تھا کہ اس نے حکم عدولی کر دی، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ اب خوف میں مبتلا ہے کہ اسے سزا کیا ملتی ہے، کیا اس کا تکبر والا سر کاٹا جاتا ہے، اس کی زبان کھینچی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کے پیر کاٹے جاتے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کیا سزا ملتی ہے؟ دیکھو نا، اللہ کی نافرمانی کی ہے، سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ خوف تو تھا نا ملائکہ کو۔ اللہ نے جناب نہ اس کا سر کاٹا، نہ اس کے پیر کاٹے، آخر تک آ رہی ہے میری آواز؟ بولتے رہیں، نہ سر کاٹا، نہ پیر کاٹے، نہ جسم کے ٹکڑے کیے، بلکہ جو اللہ نے سزا دی ہے وہ اللہ نے آن ریکارڈ قرآن کے اندر ریکارڈ کروایا۔ سر نہیں کاٹا، پیر نہیں کاٹے، ٹکڑے نہیں کیے، جو سزا دی ہے وہ قرآن میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا، لکھوا دیا اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ سزا کیا دی؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ بارگاہ ہو گیا، تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت، اللہ کہہ رہا ہے، میری لعنت قیامت تک برستی رہے۔ جاگ رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو بھائی لوگ ہم سے پھر کیوں سوال کرتے ہیں، اگر حق تھا مولا علی کا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی، جھگڑا کیوں نہیں کیا، جنگ کیوں نہیں کی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کرے اس کی سزا تلوار ہے ہی نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں، جنگ ہے ہی نہیں، رجم ہے ہی نہیں، نیزہ ہے ہی نہیں۔ اس کی دو سزائیں
پہلے دربار سے نکالا جاتا ہے اور پھر 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ آوانو کا پتہ چلا کہ آوانو کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جس کو اللہ مانتا ہے۔ اچھا، ہر جگہ پر میں رک نہیں سکتا، رکوں گا تو تقریرا کرا جائے۔ یہ جو ہے نا عمل الصالحات، ہر بندے کا عمل صالح نہیں ہے۔ یہ پورا ٹاپک ہے عمل صالح کہ کیا ہے عمل صالح۔ یہ جو آوانو ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ ان کا عمل صالح کہلاتا ہے، یہ جو آوانو ہے۔ اچھا، اب ذرا پیچھے سے ملاؤ کہ یہ وہ بات ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم یہاں تک پہنچے، اللہ فرما رہا ہے یہ وہ بات ہے جس کی اللہ خود خوشخبری سنا رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ آگے جناب، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو گنی چنی آیتیں ہیں جن کے ساتھ لفظ کل لگا ہے۔ اگر اللہ کل نہ بھی کہے نا تو اس کا حکم ہے، ہر آیت کے ساتھ تو کل نہیں لگا ہوا، جہاں کام ہے وہ ماننے پڑتے ہیں۔ یہ کل کا فلسفہ کیا ہے؟ کل بھی عامل الصالحات کی طرح ایک ٹاپک ہے۔ قرآن عام کتاب تو ہے نہیں، ہے جی، اس کے اندر تہ در تہ جو ہے وہ میننگ بھی جاتے ہیں، بڑی گہرائیاں اس کے اندر۔ ایک بالکل ظاہری سی بات ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ کل سمجھانے لگا، میں بھائی موسیٰ سے کہتا ہوں کہ ان سے کہے صلوات پڑھے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی موسیٰ سے کہو صلوات پڑھے۔ اب جناب صلوات پڑھنے سے پہلے میری میں سامنے آئے گی، موسیٰ بھائی سے پہلے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ صلوات پڑھو۔ یہ جہاں لفظ کل آیا نا پورے قرآن مجید کے اندر، وہاں اللہ پہلے سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہلوا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے، میں نے رسالت پہنچائی، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، میں آپ کو جنت کی راہیں دکھائی، میں نے احکام پہنچائے، میں نے اسلام پہنچایا، میں نے دین پہنچایا، اس کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ کہلوا رہا ہے، حبیب کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ جو خوشخبری سنا رہا ہے، خوشخبری ابھی آگے ہے۔ اللہ جو ہے یہ خوشخبری دے رہا ہے اور اللہ منگوا رہا ہے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اس رسالت کا، یہ دین پہنچانے کا کوئی اجر نہیں ہے، الا المودۃ فی القربہ۔ اس کا اجر یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ میرے قربہ کے ساتھ مودت کرو۔ یہ جو رسالت ہے نا، جو حضور نے جو کچھ پہنچایا ہے، اس کا اجر جو ہے، اس کی مزدوری جو ہے، اس کا نام ہے مودت اہل بیت۔ اس کا نام ہے مودت اہل بیت۔ یہ یہاں میں رکنا نہیں چاہتا چونکہ یہ بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے قربہ، ٹھیک ہے نا جی؟ قربہ وہی ہے فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں رکنا چاہتا ہوں یہ اگلی منزل ہے، میرے قربہ کے ساتھ کیا کرو؟ مودت کرو۔ مودت لوگ سمجھاتے رہے، سمجھ نہیں آئی، آج میں سمجھاؤں گا، اقرار کر کے آپ اٹھیں گے کہ مودت آج سمجھ آئی۔ کہتے ہیں جی محبت
کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے. سنا نا آپ نے یہ؟ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے. اس آٹومیٹک محبت کا اس مودت کے ساتھ کوئی تعلق اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک محبت کی قسم ہے جذباتی محبت. لوگ کہتے ہیں جی جو ماں کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے جذباتی محبت، یا دوست کو دوست کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کو بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی خالص محبت ہوتی ہے. لیکن معاف رکھنا اس محبت کا بھی اس مودت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اور چیز ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا نا تو آپ چھت کو لگیں گے. کیا میں چھت کو لگا سکتا ہوں؟ یہ محبت کہیں کر رہے ہیں جذباتی یا جو ہو جاتی ہے نہ جذباتی محبت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جو ہو جاتی ہے آٹومیٹک. اچھا اس کی دلیل کیا موسیٰ بھائی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قیمت ادا کرنی ہے، اجر دینا ہے. آٹومیٹک اجر ہو جائے گا، جذباتی اجر ہو جائے گا. نہ جذباتی محبت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ قیمت دینی ہے بھائی. آپ نے اجر ادا کرنا ہے، اجر رسالت دینا ہے. یہ دونوں محبتیں نہیں ہو سکتی. پھر وہ کون سی محبت ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھانے لگا. وہ ہے جناب، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں اسی آیت سے آپ کے سامنے دلیل بھی عرض کروں. وہ جناب ہے ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد. معرفت ہوتی ہے عقل کے ساتھ. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اجر دینا ہے. ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کی ولایت کا اقرار کرنا، یہ دو کام آپ کریں گے. معرفت حاصل کریں گے، اس کے بعد ان کی ولایت کا اقرار کریں گے. آخری بندے تک توجہ. یہ دو کام آپ کریں گے، آپ کے اندر ایک روحانی محبت پیدا ہوگی. پھر آپ کی کوئی ٹکڑے کر دے، آپ کی لاش کو جلا دیا جائے، اس کی خاک بنا دی جائے، اس میں بھی اس کا اثر موجود ہو. یہ جذباتی وغیرہ ادھر ہو جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. آج تک جس بندے نے معرفت کے بعد، ولایت کے اقرار کے بعد یہ مودت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ بندہ مار تو سکتا ہے، ان کے دروازے سے ہٹ نہیں سکتا. کیوں نہیں ہٹ سکتا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہٹ کے جائے کہاں؟ اسے پتا ہے کہ موت کے بعد پھر یہی ہے، موت کے بعد پھر یہی ہے. کیسے ہٹے؟ کہاں ہے؟ وہ دنیا کی مشکل کو آسان سمجھ لیتا ہے، کہتا ہے میں مر سکتا ہوں، میرے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، آخرت میں تو یہی پھر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی معرفت کے بعد ان کی ولایت کا اقرار کرنا، اس کے بعد آٹومیٹک ایک روحانی محبت پیدا ہوتی ہے. جو سارے انسان جو ہے، انسان میں کہتا ہوں ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس کے ٹکڑے جلائے جا سکتے ہیں، اور جلے ہوئے ٹکڑوں کے اندر بھی اس کا اثر باقی ہوتا ہے. یہ وہ یہ اجر ہے، یہ مودت ہے. اس کی میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. السم کے فلما، جس طرح موسیٰ بھائی مچھلی پانی کے اندر نکالے، اس کو باہر پانی سے نکلے گی تو تڑپے. آپ اس کو کاٹیں، بنائیں، مرچ مسالے ڈالیں، اس کا سالن بنائیں، اس کو کھائیں. ابھی 10 منٹ نہیں گزریں گے کہ پانی بھائی، پانی ابھی پیا آپ نے نہیں، مچھلی کھائی ہے.
میدے میں جانے کے بعد بھی پھر پانی مانگا۔ کتنے مرحلوں سے گزر گئی مچھلی، پانی سے باہر نکلی، آپ نے اس کی کھال اتاری، اس کے بعد نمک مرچ مسالہ جو بھی لگایا، اس کے بعد تیل میں تل دیا، اس کے سارا ختم ہی کر دیا جو اس کے وجود کو ہی ختم کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے چبایا، چبانے کے بعد پھر ایک شکل چینج ہوئی، پھر آپ کے میدے میں چلی، وہاں جا کے پانی مانگا۔ یہ جناب مبادت ہے، یہ مبادت ہے۔ اب ذرا نا چھت سے بچ کے رہنا، ہمارا نقطہ آ رہا ہے، میں بڑے آرام سے جو ہے ہو جاتا ہوں، جلدی نہیں ہوتی، توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، دوسری مثال دوں آپ کو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ مور دین 100% صحیح ہے۔ اگر ان کی معرفت نہ ہو، ان کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو وہ محبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی قطرہ کسی نے کیا ہو گئی محبت ختم ہو گئی، یہ محبت نہیں ختم ہو سکتی، وہی آج تک کسی کی ناممکن چیز، ناممکن ہے۔ بندہ جناب اس کے ٹکڑے بے شک جتنی مرتبہ اس کو جلانا ہے جلا دو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جلنے کے بعد بھی پھر یہی ہے، سامنے پھر یہی ہے۔ معرفت کا یہی کام ہے، معرفت اپنا کام جو ہے وہ کرتی ہے، دکھاتی ہے۔ آپ دوسری جناب دلیل دوں آپ کو، یہ مثال نہیں بلکہ دلیل ہے کہ یہ وہ محبت ہے، وہ محبت ہے مودت اہل بیت جو معرفت کے بعد ولایت کا اقرار کرنے کے بعد پھر بھی اس کے درجے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے کہ اگر انسان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے پیر کاٹ دیے جائیں، جب تک اس کی زبان چلتی رہے زبان سے علی علی کا ذکر جائے گا۔ اب جناب اب نقطہ آ رہا ہے، میسم، لوگ میسم بھی کہتے ہیں، نام ہے میسم، آپ میسم کہہ لیں، میسم کہہ لیں، نام تو نام ہوتا ہے، شناخت سے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میسم کہتے ہیں، عرب اس کو میسم کہتے ہیں۔ میسم کو جب بلایا نا ابن زیاد نے، اس ملعون کی یہ عادت تھی کہ جو مولا کے تھے نا قریبی لوگ چاہنے والے، ان سے وہ پوچھا کرتا تھا کہ تیرے مولا نے تجھے کیا خبر دی تھی کہ میں تجھے کیسے قتل کروں گا۔ رشید حجیری سے بھی اس نے پوچھا، اور بھی کئی لوگوں سے پوچھا کہ میں تجھے کیسے قتل کروں گا، وہ بتاتے تھے۔ جب میسم کو گرفتار کر کے لائے ابن زیاد کے سامنے تو اس نے پوچھا کہ بتا تیرے مولا نے کیا خبر دی تھی تجھے؟ تو میسم نے کہا کہ سن، میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تو مجھے کھجور کے اوپر باندھے گا، اس کے بعد تو میرے پیر کاٹ دے گا، میرے ہاتھ کاٹ دے گا، میری زبان کاٹ دے گا، مجھے سولی پر چڑھا دے گا۔ اس ملعون نے کہکا لگایا، اس کے اقتدار پر تھا نا، اس نے کہا یہ تو میرا اختیار ہے نا کہ میں کیا کروں گا میں کیا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں آج تیرے مولا کو جھٹلا کے چھوڑوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور جلاد سے کہا کہ لے جاؤ، لے جاؤ۔ اس کو ہدایت کی کہ اس کے پیر کاٹ دیے جائیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور زبان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے یہ اتنے ملعون لوگ تھے، یہ منادیاں کرا کے لوگوں کو بلاتے تھے، کیوں؟ اپنی دہشت پھیلانے کے لیے، دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے قتل کیا، کتنے ظلم کے ساتھ ہم نے بندہ مارا، تاکہ بندے کے سامنے ہلے نہیں۔ بڑا کثیر مجمع تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ اب وہ نقطہ آ رہا ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آئی ہے، مودت والا نقطہ۔ پیر کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کیا کہا تھا اس نے؟ نہیں، ابن زیاد نے کہا تھا کہ میں آج تیرے مولا کو جھٹلا کر چھوڑوں گا، یہ کام تو میں نے کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، اور ہدایت بھی کر دی، پیر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، زبان نہیں کاٹی۔ پیر کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جناب، میرا محترم مجمع، کترا ساری سوئی لگ جائے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ میسم کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اور سولی پر چڑھا ہوا ہے، کھجور کے اوپر باندھا ہوا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ مودت آپ کو بتاؤں، مودت کے بھی درجے آگے کہ وہ کس درجے پر فائد ہے۔
بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بڑا کثیر مجمع تھا. اس نے کہا اے لوگوں میری طرف دیکھو، میرے سینے میں کچھ راز ہے جو اگلنا چاہتا ہوں. سارے لوگوں نے ایک دم توجہ کی. اس نے امیر المومنین کے فضائل کی بارش کر دی. ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، مولا امیر المومنین کے فضائل کی بارش کر دی. جب اس نے فضائل پڑھنا شروع کیے، لوگوں نے اشش کرنا شروع کیا، اشش کرنا شروع کیا. وہاں جو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو خیر خواہ تھا اس ملعون کا، دوڑ کے گیا. اس نے کہا ابن زیاد حکومت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چونک کے اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر اس کی زبان حرکت کرتی رہی نہ تیرا تخت رہے گا نہ گورنر، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس ملعون نے ران پر ہاتھ مارا اور کہا جا کہ اس کی زبان کاٹ دو اور اس سے کہنا تیرا مولا سچ کہتا تھا. یہ جناب مودت ہے. اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں جو میں نے ابھی بات کی. پہلے معرفت، پھر ولایت کا اقرار، پھر جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ محبت. آگے جناب اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اب خوشخبری آگے جناب وہ جو ہم نے شروع کی ہے بسم اللہ کہ اللہ خود خوشخبری سنا رہا ہے. یہ تو ڈیٹیل تھی نا کہ آپ نے اجر رسالت ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اجر رسالت دینا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے. آگے جناب آیت ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. موسیٰ بھائی علماء سے پوچھئے کہ اقتراف کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی یہ نیکی کمائے گا، آٹومیٹک آ جاتی ہے کمائی نیکی، جذبات سے آتی ہے نہ. جو کوئی یہ نیکی کمائے گا یعنی مودت اہل بیت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ان کی معرفت حاصل کرے گا، ان کی ولایت کا اقرار کرے گا اور یہ مودت ان کے ساتھ کرے گا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اللہ اکبر. یہ بات ذہن سے بہت بلند ہے، اس لیے کہ کچھ چھوٹا سا رہو نا مالدار، وہ کہے جناب میں آپ کو کچھ بڑھا کے پیسے دے دوں گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک پیسے، وہ گوشت سے بڑا ہو، گوشت سے بڑا ہو. یہ ہے خالق اکبر. اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں. اس نے تو اپنے مطابق دینا ہے نا. اور کہہ خود رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے خزانوں میں کمی ہوتی ہی نہیں، جتنا دے دے. میں خدا کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں، یہ جو ٹکڑا ہے نا اس کے اندر نجات پوشیدہ ہے. ہم نجات کی رکھتے ہیں، تمنا بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو یہ حسنہ کمائے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے. اب کتنا اضافہ کر دے گا اس کی کوئی حد نہیں بتائی، اس کی کوئی حد نہیں بتائی کہ کتنا کرے گا. اس کے اندر نجات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اور آگے اللہ نے ڈکلیئر کر دیا واللہ غفور شکور. اللہ بخشنے والا بھی ہے، اسی آیت کا ٹکڑا ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ قدردان بھی ہے. قدردان بھی. خوشخبری مکمل ہوئی. وہ کی خوشخبری کہ نہیں؟ میرے خیال میں ابھی سمجھ نہیں ہے خوشخبری کیا تھی. خوشخبری یہ تھی کہ جو کوئی یہ مودت والا حسنہ کمائے گا، مودت کرے گا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نزد لہو فیہا حسنا، اس میں ہم اضافہ کریں گے. تو جب خالق مالک خود کہہ رہا ہے بھائی کوئی تو کرو نا، آگے ہمارا کام جی. یہ ہے خوشخبری، کچھ تم کرو اسی کو ہی اللہ بڑھا دے گا. یہ خوشخبری ہے. کچھ بہانہ تو بناؤ نا، رحمت حق بہانے میں جویت، بہانہ میں جویت، اس کو تو ایک بہانہ چاہیے، بہانہ تو بنائے نا. پھر نزد لہو فیہا حسنا، پھر اللہ اس میں اضافہ کرتا. اور اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے، اسی آیت کا ٹکڑا آگے، اور قدردان بھی ہے.
اب جناب پہلے سوال کا یاد جواب اپنے چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، وہ جواب یہ ہے کہ مجالس کیوں کرواتے ہیں؟ سارا سال ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کرواتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے، اور حضور کی ایک حدیث بھی ہے میرے ذہن میں اچانک آ گئی، آپ کسی مسئلے سے جا پوچھ لیں، حضور نے فرمایا تھا کہ اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر رشتے سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، بیٹی سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو پھر اس محبت کا پھر معیار کیا ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ اچھا، جس کے ساتھ محبت کی جائے، محبت کا تقاضا ہے، یہ جو مودت ہے اس کا تقاضا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ کہ ان کی خوشی کے ساتھ خوشی کی جائے، ان کے غم کے ساتھ غم منایا جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہم ماننے والے ہیں، گناہگار ضرور ہیں لیکن مانتے ہیں۔ اس کائنات میں ہم ہی تھوڑے سارے لوگ ہیں، گناہگار بہت ہیں لیکن ماننے والے۔ ان کی خوشی کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، ان کے غم کے ساتھ غم مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بہنوں، کیلنڈر گھر میں رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر گھر میں کیلنڈر نہیں رکھیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہر روز مومن کیلنڈر دیکھے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس طرح کیلنڈر کو دیکھنا۔ جب کسی معصوم کی ولادت آئے، ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے نزدیک امام بارگاہ نہ ہو، پروگرام ہی نہ ہو، اپنے گھر کے اندر یوٹیوب کھولے، کسی مولوی صاحب کو لگا لیں جی آج تذکرہ ہو رہا ہے جی امام محمد تقی علیہ السلام، مثال کے طور پر جعفر صادق علیہ السلام، آج ولادت ہے، شہادت ہے، لگا کے رکھ دے، بچوں کو کوئی بیٹھ جاؤ بھائی، سیاہ کپڑے پہنے کہ آج ہم سوگ میں ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے گھر میں خوشی نہیں ہے۔ اور جب ان کے گھر خوشی ہو تو پھر خوشی منائیں، کوئی چیز لے آئے، بچوں کو بٹھائیں، انہیں کہیں بھی آج تو بڑی خوشی ہے۔ ہم اس لیے خوش ہیں کہ اہل بیت آج خوش ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے گھر خوشی ہو، اہل بیت کے گھر غمی ہو، ہم اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری خوشی غمی کا معیار ہی اہل بیت ہے۔ ہماری خوشی ان کی خوشی کے ساتھ، ہمارا غم ان کے غم کے ساتھ۔ یہ بات یاد رہے گی۔ کیلنڈر رکھے گھروں میں، آپ خوشی منائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا کہ نہیں، اللہ نے بڑا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ کی فلم وہاں بھی بن جائے گی جب آپ گھر میں خوشی منا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، اور یہ عادت ڈالیں، دوستوں کو بتائیں کہ بھئی کیلنڈر رکھیں، اور جو تاریخ آئے، ولادت کی ہو، شہادت کی ہو، اس دن آپ منائیں۔ شہادت ہے شہادت منائیں، ولادت ہے ولادت منائیں۔ اور کوئی نہیں ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ کچھ ذکر کر دے، تذکرہ کر دے جس معصوم کی ولادت یا شہادت ہے۔ دوسرا تقاضا، ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تولا، فروغ دین میں پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے دوست جو ان کا دشمن ہے اس کو وہ بیدار ہے اس کے ساتھ۔ زیارت شدہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ بھائی انی سلم لمن صالح وحرب لمن حارب، مولا میری اس کے ساتھ صلح ہے جو آپ کے ساتھ صلح ہے، اور میری جنگ ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری اس کے ساتھ صلح ہے جس کی آپ کے ساتھ صلح ہے، میری جنگ ہے اس کے ساتھ جس سے، ہاں۔ اور تیسری چیز ہے ان کے دوستوں کو دوست سمجھنا، ان کے دوستوں کو بھی دوست سمجھنا، ان کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا۔ یہ جو ہم مجالس کرواتے ہیں نا، یہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ یہ جو اب عشرہ برپا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ اجر رسالت کی دلیل ہے۔ ہمیں محبت ہے، لوگ ہمیں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، مجلس روکتے ہیں، لیکن ہم کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے گھر غم ہے، غم ہے تو ہم غمگین ہیں، مناتے ہیں۔ آگے جناب دوسرا سوال تھا کہ ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، یہ بھی سن لیں۔
یہ جو ممبر ہے یہ علم کا ممبر ہے. یہاں یہ ممبر حسینی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. یہاں سے ہر قسم کے علوم، میں نے 11 سال جب میں آیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، اس کو دوہرا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، اور میں نے کہا تھا کہ کوئی بڑا پڑھا لکھا پروفیسر، بڑا ہی پڑھا لکھا، وہ مجلس میں اگر آ جائے مجلس حسین میں، جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو اس بات کا اقرار کر کے اٹھتا ہے کہ علم تو میرے پاس بہت تھا، لیکن یہاں مجلس میں آنے کے بعد میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں جناب ہر قسم کے علوم جو ہیں ڈسکس ہوتے ہیں. یہی ایک ممبر ہے جہاں سے ہر قسم کے علوم جو ہے فلکیات تک ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہی وہ ممبر ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنے بچوں سے لے کے بزرگوں تک ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو. عقائد گئے ہیں اسی ممبر سے، کیوں موسیٰ بھائی؟ فقہ گئی اسی ممبر سے، اخلاق، یہ 3 ہے ستون، عقیدہ، فقہ، اخلاق، یہ تینوں ملا لیں تو یہ جناب دین اسلام بنتا ہے. اور ان تینوں کی زبردست ضرورت ہے ہر بندے کو. اخلاق بھی اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد فقہی معلومات بھی اس کے پاس ہونی چاہیے لازمی طور. یہ اسی ممبر سے جو ہے وہ چیزیں. اب کہاں سکول بنے گا؟ یہ بہت بڑا یونیورسٹی ہے امام حسین علیہ السلام. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں کے پاس تو کوئی نام نہیں ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں. دنیا مجبور ہے کہ کیسے کریں. اچھا، لوگوں نے کل کی بات ہے ایک پروگرام نکالا میلاد کے نام پہ اکٹھے کرنے کے، اور ایسے ہیں کہ سارا سال ہی میلاد مناتے رہتے ہیں. 10 محرم کو بھی میلاد منا رہے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. آپ 2 لفظ لکھتے جی مجلس ہے، مجلس ہے، دیکھیں بندے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس نام کی برکت ہے. اچھا، ایک شعر ہے، نہ پوچھ بے زباں کتابوں سے، سنے اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. حسین نے یہ دین دیا، زندہ کیا حسین، قیامت تک حسین کا نام رہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، ایک سوال رہ گیا ٹکڑا. میرے پاس گھڑی نہیں ہے آج میرے قبلہ، تو ٹائم ہے کچھ وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آتی. اچھا، بہرحال تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سوال بتاؤں. سارے حضرات کی توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نظر آ رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے کہ من بقا علی مصاب الحسین، جو حسین کے مصائب کو سن کر گریہ کر، مصاب ہو او تذکر، یا یہاں بیٹھ کے ذکر کر. یہاں جناب سارے پیغمبر اسلام نے بندے جو ہے اس میں شامل کیے. جو باندھ پڑھتا ہے اس کو بھی، جو ربائی پڑھتا ہے اس کو بھی، جو شعر پڑھتا ہے اس کو بھی، جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے، سب کو حضور نے شامل کیا. او تذکر او جلسا فی مجلس، مجلس میں آ کے باہر گھومے پھرے نہیں، مجلس کے اندر آ کے بیٹھے. او جلسا فی مجلس او خدم اہل الاذان. پیغمبر اسلام نے، میں نے بڑا غور کیا کہ ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا جس کو شامل نہیں کیا. کہاں سے شروع ہوئی حدیث؟ من بقا علی مصاب الحسین، جو روئے گریہ کرے حسین کے مصائب سے. یہ ایک قسم ہوگی، اس میں جو بھی روئے، من کا لفظ لگا ہوا ہے. اور تذکر، جو کوئی بھی یہاں سے پڑھے، سارے پڑھنے والے شامل ہو گئے، سارے رونے والے شامل ہو گئے. اور جو رونے والے میں شامل نہیں ہوئے، اور جلسہ فی مجلس، جو مجلس میں آ کے صرف بیٹھ جائے. یہ مجلس حسین ہے، دیکھو کس کا کیا ملتا ہے. جو آ کے صرف بیٹھ جائے. او خادم اہل الاذان، جتنی کمیٹیاں ہیں نا جناب انتظام کرنے والی، ساری انتظامیہ کو
چاہے چھوٹے درجے سے لائق اوپر تک، سب کو شامل کیا۔ اچھا آپ ثواب سنیں گے نا تو میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ کوئی اس کا حساب کر کے لائے، قیامت تک اس کا حساب نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ صرف ایک ثواب ہے، صرف ایک ثواب۔ حضور فرماتے ہیں 4 کام بتایا حضور نے، جو روئے، ذکر کرے، مجلس میں بیٹھے، انتظام کرے، 4 ہی ہے نا، 4 کرو۔ کَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ، آئے کاش یہ سمجھتے نا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ گویا کہ اس نے یہ جو 4 کاموں میں کسی میں بھی شامل ہے، بیٹھا ہوا ہو، پڑھنے والا ہو، سننے والا ہو، رونے والا ہو، انتظام کرنے والا۔ کَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ، ایسے ہے کہ اس نے عرش معلیٰ پر آ کر میری زیارت کی ہو۔ میرے دور تک بیٹھا ہوا مجمع، یہ میں بات تھوڑی سمجھا دوں، جب تک وہ بات سمجھائی نہ جائے وہ پوری طور پر بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو مدینے میں آ کے میری زیارت کرے، مدینے کا نام نہیں لیا۔ پھر یہ ہے کہ غور کریں، پہلے آسمان کا نام نہیں لیا، دوسرے کا نہیں لیا، چوتھے کا نہیں لیا، 7ویں کا نہیں لیا۔ جہاں جبریل نے کہا تھا آگے میں ایک سرے منہ بھی بڑھوں تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں، اس سے آگے کی حضور بات کر رہے ہیں۔ وہاں گیا کون ہے؟ وہاں کون گیا؟ وہاں تو حضور ہی گئے ہیں۔ تو حضور کس کو وہاں کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ اس نے عرش معلیٰ پر آ کر میری زیارت کی۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، یہ مجھے اپنے پر شکوہ ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ نماز یہاں بھی پڑھتے ہیں نا، گھر میں ہی پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھے ثواب بڑھتا ہے کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے نا۔ اچھا اسی طرح ایک محلے کی مسجد ہے، ایک جامعہ مسجد ہے، اس میں چلے جائیں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا 3 مسجدیں ہیں، میں ان کو گنتا ہوں، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، ان میں ایک نماز پڑھیں اسے وہی لاکھوں کا ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز اس مقام کی وجہ سے، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس مقام پاکیزگی کی وجہ سے، اس مقام کی پاکیزگی کی وجہ سے مجلس میں اس کا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اس نے عرش معلیٰ پر آ کر میری زیارت کی۔ عرش پر بھائی ہمارے نبی کے علاوہ تو گئے ہی کوئی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس کو ثواب ملنے والا ہے کہ جیسے اس نے عرش معلیٰ پر آ کر میری زیارت کی۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، آپ چپ رہے گے تو آگے چلتے رہو، 32 مرتبہ، 32 مرتبہ، 35 مرتبہ، ہاں جی خاموش رہے میں اور کے بعد 36 مرتبہ، 37 مرتبہ، پورے 40 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ کَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ 40 مرتبہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تنہا میری نہیں، اس وقت میری زیارت کی ہو جب علی میرے ساتھ موجود ہوں۔ علی ہیں۔ مجلس کا کتنا ثواب ہے؟ مجلس کرانے کا ثواب، یہ تو ایک ثواب ہے، ثوابوں میں سے ایک ثواب۔ تو میرے خیال میں ٹائم اب بہت قریب ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا میرے خیال میں، 1-2 منٹ ہے تو نہیں یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے پوری دنیا کے اندر، پوری اس کائنات میں، موسیٰ بھائی آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک قوم ہے جن کے ننگے سار ہیں، ہمارا ماتا جناب اکٹھے ہو جاتے ہیں فرصت دینے کے لیے، فرصت دیتے ہیں سادات کو، مظلوم کربلا کو،
شہدائے کربلا کا پرسہ دیتے ہیں. تو جو ہے نا ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کہتا ہوں بڑا جگر ہے سید الصائدین کا، جو کربلا سے بھی گزر گیا اور کربلا سے آگے جو منزلیں تھی، جو کربلا سے زیادہ سخت تھی. جب پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوتی، 3 مرتبہ نام لیتے تھے، الشام الشام الشام. عزادارو، رونے کے دن ہیں، مصائب جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. محرم کے اندر مخصوص مصائب ہوتے ہیں جو آپ نے سننے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے مصائب ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے، اور سوائے اہل بیت کے ان کو برداشت بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور مصیبتوں میں سے مجھے موسیٰ بھائی نے حکم دیا ہے، مصائب میں وہی پڑھوں گا صرف اشارے کے طور پہ، کہ جو سید الصائدین کہتے تھے کہ جب پوچھا جاتا تھا نا کہاں تکلیف ہوئی، 3 مرتبہ نام لیتے تھے، الشام الشام الشام. وہاں کی ایک مصیبت آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں. یہ وہ مصیبت ہے کہ ایک عالم دین ہے جنہوں نے شرح لکھی ہے، بازار شام کی شرح لکھی ہے. وہ جب یہاں پہنچتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک جملہ تھا، دیکھو جتنی کسی کی معرفت ہوتی ہے نا اتنا وہ روتا ہے، بغیر معرفت کے کوئی نہیں رو سکتا. جتنی معرفت ہائی ہوگی اتنا روگا، چونکہ وہ عالم دین تھا. تو ایک جملہ تھا، جب پہنچتا تھا قلم رکھ دیتا تھا، بے ہوش ہو جاتا. کتنی مرتبہ جناب وہ کامیاب نہیں ہوا وہ جملہ لکھنے میں. وہ سخت جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ سید الصائدین نے بازار شام میں کیا کیا دیکھا. جو ہی قافلہ داخل ہوا بازار شام میں، جو ہی اس کا داخلہ ہوا، ان لائنوں نے منادیاں کرا کرا کے لوگوں کو کہا تھا کہ عید بناؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، قیدی آ رہے ان کا تماشا دیکھو. بڑا ہجوم تھا، ابھی قافلہ داخل ہی ہوا تو بڑا ہجوم تھا، بہت زیادہ دھکم پھیل تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایسے میں قافلہ داخل ہوا، آگے چوک تھا. تو شبر ملون کہہ رہا تھا سید الصائدین سے کہ قافلہ جلدی چلاؤ. تو جب قافلہ تیز چلایا تو ایسے میں علی کی بیٹی زینب عالیہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی، بازار شام میں زمین پر گر پڑی. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس نے اٹھنا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لینا ہوتا ہے. بی بی کے ہاتھ مجبور تھے اور جنہوں نے سہارا دینا تھا ان کے ہاتھ بھی مجبور تھے. جب قافلہ رکا، تازیانہ لے کے آیا ملعون شبر، اور آ کے اس نے سید الصائدین کے پشت پر تازیانے مارنے شروع کی کہ قافلہ جلدی چلاؤ، قافلہ جلدی چلاؤ، قافلہ جلدی چلاؤ. جب جناب زینب عالیہ نے دیکھا کہ یہ پشت پر ظلم کر رہا ہے تو یہ وہ جملہ تھا جس پر بھی ہوش ہو جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بی بی شام کے بازار میں کچھ دیر اس طرح چلتی رہی جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پہ آیا تھا، اور یہ کہتی رہی نہ مار، میں اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہ مار، میں اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوں. عزادارو، حسین کا قافلہ مدینے سے تیار ہو گیا. صرف 2 جملے سن لو. ایک بیمار بیٹی ہے جو ترلے کر رہی ہے کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو، بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو، لیکن لسٹ میں نام نہیں ہے. ہر ایک سے کہا، علی اکبر سے کہا، قاسم سے کہا، ماں اپنی اماں سے کہا، لیکن نام نہیں لکھا گیا. عزادارو، جب نام نہیں لکھا گیا تو علی اصغر کو لے کے ایک طرف بیٹھ گئی اور کہا کہ بھیا اصغر تم میرے پاس رہو، تم ہی میرے اکبر ہو، تم ہی میرے قاسم ہو، جانے دو ان کو، آپ میرے ساتھ رہو. عزادارو، بی بی بیٹھ گئی اور اصغر چمٹ گیا، جناب سغرا کے ساتھ اصغر چمٹ گیا. ہر ایک نے ہاتھ بڑھایا، اصغر نہیں آیا.
رباب نے ہاتھ بڑھایا نہیں آیا، علی اکبر نے ہاتھ بڑھایا نہیں آیا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کو پتہ چلا کہ اصغر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم آئے اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے حسین نے، اصغر نہیں آیا، جناب سغرا کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں مجھے ایک بات کہہ لینے دے، اس کے بعد بھی یہ تیرے پاس رہ گیا تو رکھ لینا۔ عزادارو حسین نے اصغر کے کان کے ساتھ منہ لگا کے معلوم نہیں کیا بات کہی، بچہ لپک کر حسین کی طرف آ گیا۔ سغرا کہتی ہے بابا میں یہ نہیں کہتی کہ عصمت کو چھوڑ جاؤ، بتاؤ کہ آپ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے؟ تو کہا میں نے اس کو بتایا ہے بیٹی اگر تو نہیں جائے گا تو سے شعبہ تیر جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا وہ تیر بھی میں کھا لوں گا۔ تو علی اصغر نے کہا جس کے من جیسے بیٹے ہوں تو وہ کیسے تیر آپ کو لگنے دے گا؟ بات میں حسین